دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور دوسرا اتوار کا دن آ چکا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ خاص تسبیح، یہ جادوئی عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف اور صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ والوں صرف ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جو شخص بھی میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لے گا، اس کی پوری زندگی ایک طرف اور آج کے دن کے صرف 5 منٹ، ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن کے صرف 5 منٹ ایک طرف، اللہ والوں نبی پاک کی توجہ نصیب ہوگی، اللہ پاک کا نظر کرم نصیب ہوگا اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ ایسا باکمال اور ایسا باوقار وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، اگر اپنے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اگر دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے تقدیر کے تمام تالوں کو کھول دے گی۔ یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ آج جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اپنے تقدیر اور قسمت کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے نصیبوں کو اچھا کروانا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج اس خاص عمل، اس جادوئی تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے کر لے۔ نبی پاک کی توجہ بھی نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کا نظر کرم بھی ملے گا، اور اگر ایک بار کسی بندے پہ رب کا نظر کرم ہو جائے تو اللہ والوں تقدیر سنور جاتی ہے، نصیب کے بنتالے کھل جاتے ہیں، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ، یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو میں آپ کو جس طریقے سے بتاؤں، آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس خاص تسبیح کو آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے، پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت اس کے قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ ہر بندہ آج دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ دشمنی ہو گئی ہے کہ وہ جہاں پر بھی نوکری کرنے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چمچہ اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے جو ان کی پرموشن کی آڑ میں آ جاتا ہے۔ آج اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز وہ بندہ چیخیں مارتے ہوئے آپ سے دور بھاگے گا، کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور کبھی آپ کو پریشان کرنے کی اس کی ہمت بھی نہیں رہے گی۔ صرف ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت افضل مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، یہ رزق اور تقسیم کا مہینہ ہے، یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے نصیب چمکا لیتے ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت ان کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ جتنی زیادہ درود میں کثرت کریں گے، اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا
اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن بڑا برکت والا دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، صدقہ بھی کریں، اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ والو آپ کے تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور نصیب میں بہت رزق اور مال و دولت لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی گئی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لو۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھواتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اور اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں،
آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جتنی زیادہ شیئر کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے اس سے بڑھ کر آسانی فرمائے گا۔ اللہ والو، جو بندہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے آسانی کرتا ہے، جو بندہ بھی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ پاک بھی اس کے لیے پہلے آسانی فرماتا ہے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج دوسروں کے لیے آسانی کرو۔ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تو اپنے منہ سے لوگوں کو اس مہینے کے متعلق بتاؤ، اس وظیفے کے متعلق بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ یہ مہینہ کتنا فضیلت والا ہے، کتنا رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ جو لوگ بھی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ جن گھروں میں بے سکونی کا عالم ہے، بے برکتی ہے، ان سواری نحوستوں کو، بے برکتیوں کو خاتمہ کر دے میرے مولا۔ جو لوگ بھی نظر بد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جادو جنات کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، میرے مولا ان سب پر اپنی رحمت والی نظر فرما۔ میرے مولا جن کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان سب کو حوصلہ عطا فرما، ان سب کو میرے مولا پھر دوبارہ سے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حلال رزق میں برکت ہی برکت ہے، بے شک تو بہترین نوازنے والا ہے۔ میرے مولا بن مانگی عطا فرما، جو مانگا نصیب کر دے۔ میرے مولا جو نہ مانگ سکے، ہم سب کے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین انتقال کر گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ امت محمدی پر رحم و کرم جاری و ساری فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو خیر فرما، ان کے لیے بہترین اسباب کا بندوبست فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت، ان کے ایمان میں بہت زیادہ پختگی عطا فرما، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں
اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بارہا خاص دعاؤں میں، اس روحانیت والی دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اب آپ لوگ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ اس مبارک دن میں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیساوی پڑھ سکتے ہیں، آج صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات، ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کا دن ہے، بڑی قبولیت کا ہے۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے، ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے دلوں میں وسوسے نہیں آنے دینے، شیطان کے شر سے بچنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل، یہ مقدس وظیفہ آپ لوگوں نے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، جو ترتیب میں آپ کے آگے بیان کروں گا، آپ لوگوں نے اس ترتیب کے ساتھ ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کے یہ 2 نام یا کریمو یا اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر ہمارے اوپر اللہ پاک کی ایک کرم کی نظر ہو جائے، ہم پر اگر ایک نظر کرم ہو جائے، تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہوگی۔ آپ لوگوں نے آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ لوگوں نے ڈوب کے ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کسی سے بات کر رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو آواز دے دی، آپ کی توجہ اس کی طرف چلی گئی اور آپ دل ہی دل میں یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو فائدہ ہرگز بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پوری توجہ، پورا دھیان اور جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں آپ لوگ گم ہو جائیں، یوں محسوس کریں کہ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اللہ پاک کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں آپ لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا کریمو یا اللہ۔
یا کریمو کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والے. یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے جس کے معنی ہے اے میرے معبود. اللہ والو، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسی آسانی فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا، ایسا رحم فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. بس آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب کی اتنی کرم نوازش کیسے ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے. آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا کریمو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 10 بار 10 ٹائمز پڑھنا ہے. صرف 10 بار آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے. جب پہلے نمبر پہ یا کریمو یا اللہ کو 10 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لیں اور پھر آپ لوگوں نے اپنے کوئی دشمن کی تصور کرنا ہے. دشمن آپ کا کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، پریشانی ہو، غریبی ہو، جو بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کو تصور میں لے کر آئیں. اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا عزیزو، یا عزیزو آپ نے یہ پڑھنا ہے. اللہ والو، رب کا یہ صفاتی نام یا عزیزو بہت ہی خاص نام ہے، اور جو آپ کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہا ہے، جو آپ کے رستوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، یقین کریں چیخیں نکل جائیں گی. یا عزیزو پڑھ کے دیکھیں. جو آپ کے رستوں میں اڑ رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، یقین کریں اللہ پاک اس کو اس کے ہی معاملات میں الجھا کر رکھ دے گا. وہ آپ کو تنگ ہرگز نہیں کرے گا. بس اس کا تصور کریں، اپنی مٹھی کو بند کریں اور یا عزیزو پڑھنا شروع کر دیں. یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب 11 بار یا عزیزو کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ صفت جسے رحمان کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا رحمانو، آپ لوگوں نے بس اس کو پڑھنا ہے. یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا رحمانو کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے. پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا کریمو یا اللہ پڑھیں گے، 10 بار پڑھیں گے، بتا دیا. پھر اپنی مٹھی کو بند کریں گے، یا عزیزو پڑھیں گے، دشمن کو ذہن میں رکھ کر 11 بار پڑھیں گے، بتا دیا ہے. اس کے بعد آپ لوگ مٹھی کھول لیجئے گا. پھر 21 بار آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے. جب 21 بار یا رحمانو پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے یا جبارو اور یا قہارو، یہ رب کے 2 نام ہیں. یا جبارو ایک جبر کرنے والے، اور یا قہارو ایک قہر ڈھانے والے. آج تو آپ کی غریبیوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، اور اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تباہ اور برباد ہو جائے گا. آپ کا دشمن، یقین کرے پھر وہ رب کا دشمن بن جائے گا. اللہ پاک اس کو اس طرح سے سبق سکھائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے. اللہ والو، جو لوگ خود خاموش رہتے ہیں اور وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ پاک بھی بہترین بدلہ لیتا ہے. یہ اسی طریقے کا عمل ہے. جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو پڑھیں گے، تب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں. اپنے دشمن کو تصور میں رکھ کے پڑھیے گا، سوچ کے پڑھیے گا کہ کون سا آپ کا دشمن ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے. اس کو سوچ کر، سمجھ کر پھر آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرنی ہے. یہ 4تھے نمبر پہ پڑھیں گے. یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اس کے بعد صرف 1 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بس 1 بار یہ آپ کا عمل ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں
جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. جتنا اول پڑھا، جیسے 3 بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی 7 بار. ویسے کوشش کریں کہ 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں. 11 بار نہ پڑھ پائیں تو کم از کم 3 بار تو اول آخر آپ نے ضرور پڑھنا ہے. 3 بار اول اور 3 بار آخر. اور جو آپ کو ترتیب طریقہ کار بتائے اس کے مطابق یہ آپ لوگ وظیفہ کریے گا انشاءاللہ العزیز. اس عمل کو کرنے کے بعد آپ پر دولت تو عاشق و مہربان ہو جائے گی، رستے کی رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی. یہ ایسا عمل آپ کے حوالے کر دیا جو تیر و ہدف ہے، جو ایسا تیر کی طرح ہدف پہ لگے گا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے. کم سے کم اس وظیفے کو آپ لوگ 3-4 دن تک کے روزانہ کرنا شروع کریں. آپ کو خود اندازہ ہوگا جب اس کے برکات آپ کو فیوز ملنا شروع ہوں گے، جب آپ کے کام میں آسانی ہونا شروع ہو جائیں گی. کوشش کریں 5 نمازوں کے بعد پڑھیں، یا ہو سکے تو 24 گھنٹوں میں ایک بار لازمی اس عمل کو کریں. بالخصوص آج کے دن تو آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.